ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پھر انعام کیا. اتنے بڑے واقعے کے بعد، اتنے بڑے حادثے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوائیو کیا. جب یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، یہ 70 لوگ جو ان کے ایک طرح سے چنے ہوئے لوگ تھے، آپ یوں سمجھیں ان کی کریم تھی، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ، ان چنے ہوئے 70 لوگوں کو تو آپ نے موت دے دی ہے، تو میں ان کے جو شریر لوگوں کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں ان کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو بہت ہی فسادی اور بہت ہی سرکش قسم کے لوگ ہیں، میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جن کو میں لے کر گیا وہ سارے ہی مر گئے. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ کسی سفر وزٹ پہ لے جائیں یا کچھ، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جائے، تو کتنا الزام آپ پہ آتا ہے، حالانکہ آپ کا قصور نہیں بھی ہو سکتا. موت تو کسی کی کہیں بھی آنی ہے، آ جائے گی. کسی نے بیمار ہونا ہے، بیماری بھی آ جائے گی. لیکن کسی کو ساتھ لے کے کہیں جانا از اے ریسپانسبلٹی اینڈ اٹس اے بگ رسک. تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی یہی وقت گزرا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو اس نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ تو تیری ایک آزمائش ہی ہے جس کے ساتھ تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انت ولینا، تو ہی ہمارا دوست ہے. فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے. وارحمنا، ہم پہ رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے. ان الفاظ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پہ دعا کی تھی، کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے اور کتنی عاجزی سے کہ یا اللہ تو بخش دے اب ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور انہیں از سر نو زندہ کر دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعثناکم یعنی احییناکم، من بعد موتکم، اور موت یہاں مراد حقیقی موت ہے، اگرچہ اس میں بھی بعض مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقی موت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، تو یہ وہی موت تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ بے ہوشی کو یہاں موت کہا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل موت تھی، کیونکہ بجلی کسی پہ گرے تو وہ خالی بے ہوش تھوڑی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، جل جاتا ہے. تو اس لیے یہاں موت سے بے ہوشی مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پر لفظ موت بھی آیا ہے اور جو حالات بتا رہے ہیں وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. ان کو دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا؟ قتادہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تاکہ وہ اپنی باقی مدت عمر پوری کر لیں، اپنا رزق پورا کریں. اور اگر ان کی موت کا یہ وقت لکھا ہوا ہوتا مرنے کا ہی، تو ان کو کبھی دوبارہ نہ زندہ کیا جاتا. آپ دیکھیے کہ غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے اندر، یعنی سورۃ البقرہ کے اندر جہاں موت کا ذکر ہوا ہے وہ تقریباً 5 مواقع ہیں. ان میں سے ایک تو گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ آئے گا آگے، کہ اس کے جسم کے ساتھ ایک مردے کو جب مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا. ایک صورت تو یہی ہے جو ابھی گزری کہ دوبارہ وہ اٹھ گئے. اور تیسرا وہ واقعہ ہے کہ ایک قوم کے لوگ جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، پھر اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ تو مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. اور پھر عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جو ایک مرے ہوئے گدھے کو دیکھ کر کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس کو زندہ کیا. اور 5واں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کو ذبح کرنا اور پھر اس کے بعد ان کو آواز دینا اور وہ اٹھ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے مار دے اور جس کو چاہے مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مرے ہوئوں کو اٹھا بٹھاتے تھے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی مرنے کے بعد نئی زندگی ملنا، دوبارہ زندگی ملنا، زندگی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ایک دفعہ چلی جائے تو واپس نہیں آتی. تو یہاں ان کو وہ واپس مل گئی تو کتنی بڑی نعمت ہوگی. اس لیے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو زندگی دوبارہ ملی ہے. ہم سب بھی رات کو سوتے ہیں تو ایک طرح سے موت کے مرحلے سے گزرتے ہیں، اور صبح اٹھ کر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے زندگی عطا. الحمدللہ الذی احیانا، اور دوسری دعا الحمدللہ الذی رد علی روحی. یہ دعائیں آپ کو آنی چاہیے، نہیں آتی تو یاد کر لیجیے، کیونکہ یہ شکر ادا کرنا واجب ہے. اور یہ صرف زبان سے ادا نہ کیا کرے، دل سے اس وقت خوش ہو کر یہ بولا کریں، اور زبان سے بھی بولا کریں. اور پھر یہ کہ فوراً نماز کی طرف جائیں، کیونکہ شکر جو ہے صرف دل میں اور زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور اس میں پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت اور ذکر
اور نماز سے دن کا آغاز ہونا چاہیے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد کرا رہے ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اور پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے. ٹھیک ہے. اور توبہ کی توفیق ملنا اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت ملے تو شکر ادا کرنا لازم ہے.